بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس کا ترجمہ یا اللہ معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، تو بڑا کریم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن حدیث میں 99 ہیں کہ جو ان کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت دے گا۔ جنت بڑی قیمتی جگہ ہے۔ ساری دنیا، یہاں 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو، 10 مرلے، کنال، 2 کنال، 1 سوسائٹی، 2 4 لاہور، پاکستان، انڈیا، پوری دنیا، مکہ، مدینہ، جو کچھ اس دنیا میں اللہ نے بنایا ہے زمین اور آسمان میں، سب کچھ خرچ کر دیا جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا 1 گز ٹکڑا نہیں خرید سکتا کوئی۔ اتنی قیمتی جنت کس کو دے گا اللہ؟ جو 199 نام اللہ کے یاد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے ناموں سے کوئی اس کو پکارتا ہے اس کو پسند ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے میرے ناموں سے پکارو، میں بڑا رحمان ہوں، بڑا رحیم ہوں، بڑا غفور ہوں، غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں سننے والا ہوں۔ لوگ کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے، لیکن میں ہر ایک کی ایک ہی وقت میں 1 مانگے یا 1 لاکھ مانگے یا 1 کروڑ مانگے یا 1 ارب مانگے، میں ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہوں، البصیر دیکھنے والا ہوں، القہار، الرزاق، العلیم، ہر ایک کو جاننے والا۔ یہ میری صفتیں ہیں، مجھے میرے ناموں سے پکارو جو مجھے بڑے پسند ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جو ان کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ نبی علیہ السلام اکثر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے رہتے تھے، میرا رب یہ ہے، میرے اللہ کی یہ خوبیاں ہیں، اللہ کی یہ طاقتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے۔ قیدی لائے گئے، بڑا سا کمرہ تھا، اس میں ان کو بند کر دیا۔ ایک عورت بھاگنے لگی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ مل گیا، اٹھایا، اس کو دودھ پلانے لگی، پیار کرنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اس کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو، کیا یہ ماں اپنا بچہ آگ میں ڈال دے گی؟ فرمایا اللہ کے رسول کبھی جو تھوڑے سے لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ فرمایا میرے صحابہ یہ ماں اپنے بچے سے محبت تھوڑی کرتی ہے، کم ہے۔ اللہ کی قسم اللہ اپنے بندے سے، اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، شفقت کرتا ہے۔ 25ویں کی سحری کھا کے نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہیں، چند دن باقی ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد عید الفطر ہے، مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے۔ 25 دن میرے گزر گئے۔ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس نے اللہ سے معافی مانگی ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہو، کھڑا کیا ہو، خود کو سرنڈر کیا ہو کہ میں ہوں مجرم، ہوئی مجھ سے غلطیاں، نمازوں میں سستیاں ہوگی، کوتاہیاں ہو گئیں، میں گناہ کرتا رہا، اللہ کہتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نمازیوں کو نہیں کہا۔ ہر سال جو عمرے پہ جاتے ہیں اللہ نے ان کو مخاطب یہاں نہیں کیا، زکوٰۃ دینے والوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کہا قل، اے میرے نبی ان کو کہہ دو یا عبادی، جو میرے بندے ہیں۔ اللہ تیرے بندے کیسے ہیں؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، زیادتیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے۔ اللہ کہتے وہ میرے بندے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا،
مت سمجھنا میرے گناہ بڑے تھے تو مجھے پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں، میری پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں، مجھے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، میرے سجدے اس کے سامنے کوئی اہمیت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ مت سمجھنا ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، اس کی رحمت ساری زمین سے بڑی ہے، سارے آسمانوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا عرش اس زمین آسمان سے بہت بڑا ہے، فرمایا اس سے بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے، وہ بڑا رحمان ہے، فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے۔ لیکن میں ایک چیز کے اوپر، اللہ کا ایک نام ہے غفور، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنے کو گناہ ہو تو اللہ معافی دیتے ہیں۔ دنیا میں تو کسی سے غلطی ہو ایک دفعہ معافی، دو دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ کیا کہتے ہیں؟ بس اب معافی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ، 10 دفعہ، 10,000 دفعہ، لاکھ دفعہ، اتنے گناہ تیرے ہو گئے ہوں کہ تجھے لگے کہ آسمان اور زمین گناہوں سے بھر گئے، اتنی کوتاہیاں تجھ سے ہو گئیں، میرے بندے تو نے مایوس نہیں ہونا، تو اپنے سارے گناہوں کے بنڈل اٹھا کے میرے سامنے لے آ، یا اللہ مجھے معاف کرتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ زبان سے کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا یہ 3 جملے زبان سے نکالتا ہے، آسمان اور زمین گناہوں سے بھرا ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس کا انعام دیتا ہے کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، فرشتوں لکھو جو اس نے گناہ کیے تھے، زیادتیاں، سستیاں، زکاتیں نہیں دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں کرتا رہا، جو گناہ اس نے کیے تھے لکھو، اس نے توبہ کر لی، اب اس کے وہ گناہ میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں، اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہوں میں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں سے 99 قتل ہو گئے، ایک شخص سے 99 قتل، صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے تو آج تک وہ بندہ نہیں دیکھا جس نے اتنا بڑا بدمعاش ہو کہ 100 بندہ قتل کر دیا ہو۔ کتنا بڑا وہ بدمعاش ہوگا، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دیں، کتنے گھر ہوں گے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے اس کو بد دعائیں دیتے ہوں گے۔ 99 قتل کرنے والا دل میں خیال آ گیا مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، توبہ کر لو۔ ایک شخص سے پوچھا میری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا 99 قتل کیے۔ اس نے کہا اتنا بڑا گناہ، تیری توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ غصہ آیا، اس کو بھی قتل، 100 قتل کر دیے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا ایک عالم کے پاس جاؤ، ایک عالم کے پاس گئے، پوچھا میری مغفرت ہو سکتی ہے، میں نے 100 قتل کیے۔ فرمایا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ بستی چھوڑ کر آگے چلے جاؤ، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ بندے نے ارادہ کیا، گھر سے سفر شروع کرنے لگا، موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، دونوں فرشتے زمین پر آئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جہنمی کہتے تھے ابھی رویا نہیں، اس بستی میں گیا نہیں، توبہ نہیں کی، لہذا ہم لے کے جائیں گے۔ جنتی فرشتے کہتے تھے نیت کر لی، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، لہذا ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ فرشتہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو، زمین کو ماپو، پیمائش کرو، جس کی طرف اس کی باڈی جو ہے لاش زیادہ قریب ہوگی وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ حقیقت میں وہ نیک لوگوں کی بستی سے بڑا ہی دور تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین تو سکڑ جا، زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے، گنہگار بستی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ پھیل جا۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک گناہ کرنے والا، ظلم کرنے والا، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ سے معافی مانگ لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ پیمائش کرتا ہے، ایک بالشت جنتی لوگوں کی طرف اس کا زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح معاف کرتے ہیں۔ وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح واقعہ ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ ایک شخص باپ تھا، اولاد کے لیے بڑی محنت کی، اس نے جوانی کھپا دی، بڑھاپے میں آ گیا، آخری وقت میں خیال آیا مرنا ہے میں نے۔ اپنے بچوں کو بلایا، میں کیسا باپ ہوں؟ ابا جان آپ سے بہتر باپ تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، گھر، بینک بیلنس، دنیا، ہر چیز آپ نے ہمیں دی،
تو کہنے لگا بیٹا اب میری بات ماننا. کہا کیا؟ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, میری وصیت لکھو, مجھے جلا دینا, میری آدھے جسم کی راکھ ہوا میں اڑا دینا, آدھی سمندر میں بہا دینا. بیٹے کہنے لگے ابا جان ہم تو یہ ظلم نہیں کر سکتے, دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ اتنا تمہارا باپ تمہارے لیے کھپنے والا, محنت کرنے والا, تم نے کیا ظلم کر دیا, تو ہم تو ایسا نہیں کریں گے. کہا میری یہ وصیت ہے کہ مجھے جلایا جائے. بیٹوں نے باپ کے مرنے پر اس کو جلایا, آدھی راکھ اس کی ہوا میں اڑا دی, آدھا پانی میں کے اندر بہا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حکم دیں گے اس کو جمع کرو, ہوائیں اس کو جمع کر دیں گی, سمندر اس کو جمع کر دے گا, اس انسان کو دوبارہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے. میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا, یہ عمل تو نے کیوں کیا, کس چیز نے تجھے ابھارا کہ تو یہ کام کرے؟ اس کا ایک ہی جملہ ہوگا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا, ساری زندگی کے میرے گناہ تھے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں تیرا سامنا کیسے کروں گا, کیسے معافی مانگوں گا, کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, جو میرے دل میں خیال آیا کہ میں مٹ جاؤں, ختم ہو جاؤں, کبھی اٹھایا ہی نہ جاؤں, اس لیے میں نے وصیت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ بندہ مجھ سے ڈر گیا تھا, اس بندے کا خوف ونہا النفس عن الہوا, جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا, ڈر گیا. واما من خاف مقام ربہ ونہا النفس, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا, اللہ کہتے ہم 2 جنتوں کا وعدہ اس سے کریں گے. فرمایا حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے. ابھی بھی وقت ہے, 4 دن 3 دن جو بھی باقی ہیں, ہم اپنے رب کو منا لیں. وہ آج مانے گا, ہم منائیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. وہ وقت جب غرغرہ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ہے, جب انسان کی موت کی کیفیت ہوتی ہے, پھر بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, یہ مال ادھر دے دو, یہ زکوٰۃ ادھر دے دو, یہ حصہ اس کو دے دینا, مجھے فلاں کو کہنا مجھے معاف کر دینا. نبی آخری بات کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی عزت دنیا میں نہیں. سب سے بہترین خاندان دنیا کا, حسب و نسب سب سے اعلیٰ, ابراہیم علیہ السلام کی لڑی, اسماعیل, کنانا, بنو ہاشم, قریش, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزتوں والے گھر میں اللہ نے پیدا کیا, مقام اور مرتبہ, رفعتیں, بلندیاں, نبیوں کی امامت کروانے کا شرف. فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. اتنی بلندیاں, رفعتیں, مقام اور مرتبہ دینے کے بعد نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی اٹھا کے دیکھیں. صحیح البخاری کے الفاظ ہیں وَرَجُلَانِ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ, آخری وقت آخری ہفتہ بیمار ہو گئے, اتنا بیمار ہوئے کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس کو بلایا, دونوں نے ہاتھ پہ سہارا دیا اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگ رہی تھیں, نشان چھوڑ رہی تھیں. الفاظ ہیں کہ اس طرح یعنی چلا نہیں جا رہا تھا, لا کر آپ کو ممبر پر بٹھا دیا. صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ہم سے کی, ان باتوں میں یہ باتیں تھیں. آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے سب کے احسان اتار دیے, تیرا احسان میں نہیں اتار سکتا. میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو تیرے مجھ پر احسانات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے. ہاں اللہ نے اپنے بندے کو 2 نعمتیں دی ہیں, وہ جو چاہے اپنا لے, چاہے دنیا پسند کر لے, چاہے اللہ سے ملاقات کر لے. آپ نے یہ بات کی, آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری, آپ نے فرمایا میرے صحابہ, ساری جماعت سامنے بیٹھی ہوئی, آپ نے فرمایا میری صحابہ میری کمر حاضر ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر حاضر ہے. اگر تم میں سے کسی کو لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آئے, میری کمر حاضر ہے, مجھ سے بدلہ لے لے. آپ نے فرمایا اگر کسی کو لگے کہ میں نے اس سے مال لیا ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال پیش کرتا ہوں, وہ اس میں سے اپنا مال لے لے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کی صفیں سیدھی کرتے ہوئے کبھی زندگی میں کوئی درہ مار دیا, کوئی لکڑی کی چھڑی لگا دی, تو آؤ آج میں اللہ کا نبی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, مجھ سے اپنا بدلہ لے لو. صحابہ کرام دھاڑے مار کر اللہ کے نبی ہم بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول آپ
آپ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ لیکن امت کو سبق یہ پڑھایا، اسی زندگی میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے قبل اپنے آپ کو معاف کروا لو، لوگوں کے سامنے جو زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، اسی زندگی میں معافی مانگو، شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ کوئی تم میں سے کھڑا ہو کر قیامت کے دن کہے کہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے بدلہ چاہیے، میرے ساتھ یہ کیا تھا، بدلہ چاہیے۔ میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اس حال میں کہ مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہ ہو، کسی کا کوئی دین نہ ہو، میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر۔ یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ جو اللہ کے ساتھ جڑے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، جو حقوق العباد ہیں اسی زندگی میں جا کر پاؤں پکڑ لیں اس کے۔ کوئی عزت میں کمی، اللہ کے نبی سے بڑھ کر عزت کس کی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اللہ کو اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ قیامت کا دن ہو اور بدلہ لینے والے سامنے کھڑے ہوں۔ آئیے آج اسی زندگی میں اپنے اندر سے وہ نفرت، وہ بغض، وہ کینہ نکال دیجئے۔ سالوں سال میرے مرنے پہ نہ آنا، میں مر جاؤں تو اس کا منہ نہ دیکھنا، سالوں کی لڑائیاں۔ آج رمضان کی 25ویں روزے میں دل صاف کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، لوگوں سے معافی مانگیے، دل ہلکے کیجئے۔ موت کا علم نہیں کب آخری وقت ہو، لیکن اللہ سے ملاقات ہو تو ہمارا داغ، ہمارا سینہ صاف ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔